الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین صلوات بھیجیے عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ علماء کرام کی موجودگی میں سرکار مہدی کا لب کشائی کرنا یہ ایک مسئلہ تو ہے، مگر انہی حضرات کی موجودگی کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہوئے میں بھی اپنی گفتگو کا آغاز ان 4 مصروں سے کر رہا ہوں کہ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے۔ فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ کھڑ کے آ گیا، اب یہ تیرا کام ہے، بگاڑ دے یا سنوار۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے۔ کیسے کرے؟ بے کلمات ہی، اپنے کلمات کے ذریعے سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی سعی و کوشش کو منقطع کر دے، بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ علماء کرام کی موجودگی میں میں نے جس آیت کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ تمام علماء اسلام کا متفق علیہ ترجمہ ہے۔ جن کو بھی شک ہو وہ سورہ انفال کی 8ویں آیت کو 90 پارے میں جا کر دیکھ لیں، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر وہ ضرور دیکھ لیں جو کتاب کو کافی سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، انسان دنیا میں آنے کے بعد ہمیشہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک سازگار ماحول بناتا ہے تاکہ اس کا ارادہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اور جب اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ بس اب میرا ارادہ پائے تکمیل تک پہنچا تو اس کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ اور محمد و آل محمد کبھی بھی دنیا میں آنے کے بعد اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سازگار ماحول نہیں بناتے، اس لیے کہ سازگار ماحول ہمیشہ وہ بناتا ہے جو ماحول کے صدقے میں عالم وجود میں آیا ہو۔
اور آل محمد ماحول کے صدقے میں عالم وجود میں نہیں آئے ہیں، ماحول ان کے صدقے میں عالم وجود میں آیا ہے۔ ہم دنیا میں آنے کے بعد سازگار ماحول بناتے ہیں تاکہ ہمارا ارادہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ ہم دنیا میں آنے کے بعد مکان کے محتاج ہیں، زمانے کے محتاج ہیں، مسافتیں ہمارے درمیان میں حائل ہو جایا کرتی ہیں، مگر آل محمد نہ وقت کے محتاج ہیں نہ زمانے کے محتاج ہیں۔ اسی لیے آل محمد نے فرمایا ہے کہ ہم آل محمد کو کائنات کے کسی فرد پہ قیاس مت کرنا، اس لیے کہ تم مجبور ہو، ہم مختار ہیں، ہم تمہارے درمیان تمہاری ہدایت کے لیے لباس بشریت پہن کر آئے ہیں، ورنہ ہم میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم تمہاری طرح کے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ مجبوریاں تمہارا مقدر ہے، اختیار ہماری قدرت ہے۔ تم مجبور ہو، قدم قدم پہ مجبور ہو، ہم مختار ہیں، کلی طور پہ مختار ہیں۔ تم وقت کے محتاج ہو، وقت ہمارا محتاج ہے، تم زمانے کے محتاج ہو، ہمیں صاحب الزمان کہا جاتا ہے۔ تم اتنے محتاج ہو، میں جملے کی قدر کیجیے گا، خصوصاً علماء کرام سے میں اگر مجھے داد مل گئی تو یہ میرے لیے ایک حوصلہ افزائی ہوگی۔ تم اتنے محتاج ہو کہ تم ایک وقت میں ایک جگہ جا سکتے ہو، تم ایک وقت میں ایک جگہ پہنچ سکتے ہو، ہم ایک وقت میں 40 جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ نہیں، جملہ تو میں آپ کہنے جا رہا ہوں، تم ایک وقت میں ایک جگہ پہنچ سکتے ہو، ہم ایک وقت میں 40 جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ 40 جگہ تو اس لیے پہنچے کہ 40 ہی نے بلایا تھا۔ نے بلایا تھا، 40 جگہ پہنچے۔ 40,000 بلاتے تو 40,000 جگہ پہنچتے۔ تو مجبور تم ہو، ہم مختار ہیں۔ تم کلی طور پہ مجبور، ہم کلی طور پہ مختار۔ اور اس کی دلیل بھی سنیے، مولا کائنات آواز دے رہے ہیں کہ مجھ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں خلیفہ کی خوشامد کروں، مجمع اکٹھا کروں، تابوت کا انتظام کروں، یہ سب کام تم کرو اور میرے دروازے پہ میرے علم کا امتحان لینے آ جاؤ تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ارادہ کیسے خاک میں ملتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہائے ہائے بھیا دیکھیں، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ارادہ کیسے ٹوٹتا ہے۔ خدا کی قسم، ممبر کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجھے بڑا تعجب ہے اس بڑھیا پر جس نے اپنے جوان بچے کو تابوت میں لٹا دیا۔ تابوت میں تو سب کو لیٹنا ہے، لیکن اس نے زندہ بیٹے کو لٹا دیا۔ زندہ بیٹے کیوں لٹایا؟ اس لیے لٹایا
کہ چاہتی یہ تھی کہ ارادہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی تو چاہتے تھے کہ ارادہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے. زندہ بیٹے کو تابوت میں لٹا کے 4 کاندھوں پہ اٹھوا کے اور مولا کائنات کے سامنے لا کے بول دی یا علی بیٹا مر گیا, نماز میت پڑھا دو. علی نے کہا پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دو. فقال مرتن ثانیہ, علی نے دوبارہ کہا علی نماز جنازہ. پڑھا دوں؟ ہاں پڑھا دو. کہہ تو رہی ہوں, اور کیسے کہوں؟ بس 3 مرتبہ کہلوا کے جو پڑھنا تھا پڑھا. پڑھنے کے بعد کا اب یہ میت ہے. اب یہ میت ہے, اب یہ مردہ ہے. اور یہ کہہ کے مولا کائنات پلٹے. جب اس بھیڑ نے مولا کائنات کو جاتے ہوئے دیکھا تو یہ سمجھے نا کہ ارادہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا. دعوے تو بڑے کرتے تھے, کیا آسمان کے اوپر کا پوچھ لو یا زمین کے نیچے کا, بتا یہ بھی نہ سکے کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ. علی نے سنا, سن کے جواب دیا تحقیق حیات پہلے کرو, اعتراض بعد میں کرنا. صلوات دے دیا محمد والا محمد. تحقیق حیات پہلے کرو, اعتراض بعد میں کرنا. دیکھیں خدا کی قسم میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں, میں تو سچی بات, اور یہ تو ویسے بھی ممبر رسول ہے, یہ ممبر بھی حق بیانی چاہتا ہے. اگر کوئی ناحق آ کے بیٹھ جائے تو ایک بچہ بھی کہہ سکتا ہے اتر میں میرے باپ کے ممبر سے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور دیکھیے بچپنے کی بات مت سمجھیے گا کہ یہ بچپنے کی بات تھی. نہیں, بچپنے کی بات نہیں تھی, ورنہ اس اترنے والے کو یہ کہنا چاہیے تھا صاحبزادے آپ کے باپ کا ممبر نہیں ہے, رسول اللہ کا ممبر ہے. مگر ممبر سے اتر کے بتایا بچہ سچ کہہ رہا تھا, ہم تو ایسی آ کے بیٹھ گئے, اسی کے باپ کا ممبر آ گیا. صلوات بھیجیے محمد. لہذا حق بیانی چاہتا ہے ممبر تو حق سنیے. چوٹ لگ گئی. اب ایمانداری کی سن لیجئے جلدی جلدی.
کیونکہ میری ٹرین بھی 5 بجے. خدا کی قسم مجھے آج تک، دیکھیں علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں، بے باک ہو کے اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ میرے وکیل ہیں. اب ان کی موجودگی میں نہ بولوں گا تو کس کی موجودگی میں بولوں گا؟ جو کچھ بول رہا ہوں انہی کا دیا ہوا تو ہے جو بول رہا ہوں. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. دیکھیں مجھے آج تک اس بڑھیا پہ تعجب ہے جس نے اپنے جوان بیٹے کو تابوت میں لٹا دیا. یار یہ کیسی ماں تھی جس نے جوان بیٹے کو تابوت میں لٹا دیا؟ یہ میں جملہ اس لیے کہنے پر مجبور ہوں کہ میں نے اپنے سماج میں یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی ماں کا جوان بچہ سفید چادر اوڑھ کر لیٹ جائے اور ماں اس منظر کو دیکھ لے تو چادر کا گوشہ پکڑ کے کھینچ لیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چادر کی مشابہت کفن سے ہے نا. یہ کیسی ماں تھی جس نے بیٹے کو، جوان بیٹے کو تابوت میں لٹا دیا؟ توجہ کرو، کتنی دولت دی ہوگی حکومت نے اس بڑھیا کو اس کام کے لیے، کتنا پیسہ دیا ہوگا حکومت نے اس بڑھیا کو کام کے لیے. دیکھیے آپ متوجہ نہیں ہیں، میری بات کی تصدیق میرے بھائی سراج مہدی کریں گے. جب حکومت نمبر 2 کا کام کراتی ہے نا تو اس کا حساب لکھا نہیں جاتا، اور یہ کام نمبر 2 کا تھا. کیا کہہ رہا ہوں؟ ہائے 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 ہائے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ تو اندر کی بات ہے. کتنی دولت دی بڑھیا کو اس حکومت نے، جو جوان بیٹے کو تابوت میں لٹانے پہ آمادہ ہو گئی اور لا کے بولی علی نماز میت پڑھا دو. ہمت کی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات دیکھیے، بات سے بات نکلتی ہے. اب تک تو ساری باتیں پرانی تھیں، یہ واقعہ تو ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا ہے. یہ بات الگ ہے کہ میرا انداز الگ ہے. بات پرانی ہے، انداز نیا ہے. سورج تو روز نکلتا ہے، پرانا ہے، لیکن جب نکلتا ہے تو دن تو نیا ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. آپ ایمان سے بتائیے، دیکھیے بات ایمان سے بتائیے، یہ مجمع مولا کائنات کے دروازے پہ کیوں آیا تھا؟ یہ سازگار ماحول بنا کر اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہی تو آیا تھا. اس مجمع آنے کا مطلب کیا تھا؟ یہ مجمع یہ چاہتا تھا کہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ علی کو غیب کا بھی علم ہے کہ نہیں، ہے نا؟ علی غیب بھی جانتے ہیں کہ نہیں، ہے نا؟ اسی لیے تو آیا تھا. تو ٹھیک ہے، اگر یہ مجمع اس لیے آیا تھا، دیکھیے بہت اہم بات ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر یہ مجمع اس لیے آیا تھا کہ علی کو غیب کا بھی علم ہے کہ نہیں، تو علی کو صرف ایک بات کہنا چاہیے تھی، اور وہ یہ، جاؤ زندہ ہے یہ واپس لے جاؤ. اس لیے کہ زندہ کی نماز میت نہیں پڑھائی جاتی. بھائی ایک ہی جملے کے کہنے کی ضرورت تو تھی.
کہ یہ زندہ ہے، زندہ کی نماز میت نہیں پڑھائی جاتی، واپس لے جاؤ، سب کو پتہ چل جاتا کہ غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ تو مولا، اے میرے مولا، میں آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ اتنا جملہ کہہ دیجئے کہ یہ زندہ ہے، زندہ کی نماز میت نہیں پڑھائی جاتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حیات کو موت میں کیوں بدلا؟ آپ تو صرف ایک جملہ کہیے کہ یہ زندہ ہے، زندہ کی نماز میت نہیں پڑھائی جاتی، آپ نے حیات کو موت میں کیوں بدل دیا؟ کہ میں کہہ تو دیتا کہ یہ زندہ ہے اور زندہ کی نماز میت نہیں پڑھائی جاتی، مگر یہ مجمع جب اپنے اپنے گھروں میں پہنچتا نا تو ایک دوسرے سے یہی کہتا کہ یار جب ہم نے پروگرام بنایا تھا نا تو کوئی علی کا چاہنے والا موجود تھا جس نے علی کو پہلے جاگا۔ لہذا میں نے یہ قصہ ہی تمام کر دیا، میں نے حیات کو موت میں بدل دیا، اور رہ گیا میرا غیب، تو میرے غیب کی گواہی وہ دے گا۔ میرا غلام جب آئے گا تو وہ بتائے گا کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ میں نے تو حیات کو موت میں بدل دیا، تو اب آپ چاہے میرے گریبان سے الجھیے، مجھے آج کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ سراج بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا کہے بغیر نہ مانوں گا اس جملے کو کہ علی کی محبت کا نام ہے حیات۔ دیکھیے گا بھیا بس میں کیا کہہ رہا ہوں، میں علی کی محبت کا نام ہے حیات، اور ان سے دشمنی کا نتیجہ ہے موت۔ دیکھیے ثبوت اسی واقعے سے دے رہا ہوں، ثبوت اسی واقعے سے، اور میرے لہجے پہ مت جانا، گاؤں کا ہوں، مگر ثبوت اسی واقعے سے سنیے۔ حکومت نے بڑھیا کے سامنے دو باتیں رکھی، زندہ بیٹا تابوت میں لے کے جا، نتیجے میں ہم سے اتنی دولت پا۔ یہی تو ہے نا، زندہ بیٹا تابوت میں لے کے جا، نتیجے میں ہم سے اتنی دولت پا۔ اب دولت ملی یا نہ ملی یہ جانے بڑھیا۔ یہ تو جانے بڑھیا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ بیٹا موت کی وادی میں چلا گیا۔ دیکھیے جب اصولی طور پر، آئینی طور پر، اصولی طور پر، یہ علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، بار بار اس جملے کو کہہ رہا ہوں، اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بیٹا موت کی وادی میں چلا گیا تھا تو یہ بڑھیا غصے میں حاکم وقت کی طرف رخ کرتی ہے نا، حاکم کے گریبان کو پکڑ کے کہتی تو نے کہا تھا زندہ لے کے جا۔ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن اس نے حاکم کی طرف سے تو منہ موڑ لیا، علی کے قدموں سے لپٹ گئی۔ دیکھیں یہ میرے والد مرحوم مولانا شمس الحسن بجنوری اس منزل پر آنے کے بعد یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، بھیا وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ لیکن جب مولا کائنات نے کہا کہ تحقیق حیات پہلے کر اعتراض بعد میں کرنا، اور جب بیٹے کو آواز دی اور آواز نہیں آئی تو مولا کائنات کے قدموں سے لپٹ کے بولی یا علی میں تو زندہ لائی تھی۔ تو میرے والد مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ میں نے تجھ سے 3 مرتبہ اسی لیے پوچھا تھا
کہ اگر ایک مرتبہ بھی علی کی زبان پر مردہ آ گیا تو اس کے بعد روح جس کے اندر رہ نہیں سکتی، اس لیے کہ میں وہ ہوں جو عالم ارواح پہ حکومت کرتا ہوں۔ قدموں کو پکڑ لیا، یا علی میں تو زندہ لائی تھی۔ اب جیسے ہی اس نے قدموں کو پکڑا تو میں نے آگے بڑھ کر کہا اے بڑھیا، ارے میرے مولا سے کیا مطلب، جا حاکم وقت کے ربان پکڑ، جس کے کہنے میں آئی تھی۔ بس جملہ سنو، مجلس میں پڑھ چکا، آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں تو پڑھ کے چلے جاؤں گا۔ بڑھیا نے سنا، سننے کے بعد کہا سنو، میں فلسفہ موت و حیات سمجھ گئی، علی کی دشمنی میں آئی تھی، زندہ بیٹا مردہ ہو گیا، علی کی محبت میں قدم رکھوں گی، مردہ بیٹے کو حیات رہے گا۔ اس لیے کہ علی کی محبت ہے حیات، اور علی سے بغض کا نتیجہ ہے موت۔ یاد رکھنا، یہ میسیج ہے میری طرف سے علماء کی موجودگی میں، کہ اس دنیا میں آنے کے بعد کسی کی محبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کی محبت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر کوئی ایسا پرسن آپ کے ذہن میں ہو جس نے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہا ہو کہ گھبرانا نہیں، میں وہاں بھی آؤں گا، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ قدموں کو پکڑ کے بولی یا علی، زندہ لائی تھی۔ کائنات میں صرف یہ در آل محمد ایسا در ہے کہ اگر پیشانی پر ندامتوں کا پسینہ آ جائے تو یہ عظمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ گیا؟ ہماری طرح جیسے ہمارے ہاں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، پہلے مصیبت میں پھنسا دو پھر بچا لیں گے، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کے نام پر۔ یا آل محمد کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ اگر پیشانی پہ ندامتوں کا پسینہ آ جائے تو یہ عظمتوں میں اضافہ کر دیں۔ اس لیے کہ علی کبھی دولت نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس دولت بھی ہے کہ نہیں، علی حکومت نہیں دیکھتے، علی سلطنت نہیں دیکھتے، علی رشتے کا استحکام دیکھتے ہیں۔ علی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہتا کتنے معیار سے ہے، اس کے چاہنے کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، معیار کیا ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، کہوں گا کہے بغیر نہ مانوں گا، اور جو کہوں گا اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھیں گے اس کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں۔ اگر علی سے رشتہ مستحکم ہے، قدر کیجئے، اگر علی سے رشتہ مستحکم ہے تو علی مدینے سے مدائن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کیسے سن لیا آپ نے؟ اگر علی سے رشتہ مستحکم ہے تو علی مدینے سے مدائن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں،
اور اگر علی سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو حاکم وقت کا لاشا مدینے کی سڑکوں پہ پڑا رہتا ہے، علی گھر سے نکل کے بھی نہیں دیکھتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پورے مجمع میں سے میں نے ایک کا انتخاب کیا ہے، چچا کا۔ رسول اللہ نے بھی پورے مجمع کو دیکھنے کے بعد ایک کو دیکھ کے آواز دی تھی، السلمان منا اہل البیت، سلامات بھیجیے محمد والے محمد کے نام پر۔ اچھا آپ بتائیے، میں نے انتخاب غلط کیا تھا؟ تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کے ایک بار واجب بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ دیکھیے یہ بھی ایک محبت کی شکل ہے۔ علی صرف رشتے کا استحکام دیکھتے ہیں، میں یہی بیان کر رہا ہوں۔ علی دولت نہیں دیکھتے، علی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں چاہتا کتنے معیار سے۔ یہ جو آپ مجلس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اب تو آپ سب فارغ ہو چکے ہوں گے، بعد مجلس ہے۔ ہاں آج کل کے دور میں مجلس کا ماتم ہے لنچ یا ڈنر۔ جتنی مخالفت بڑھ رہی ہے یہ معیار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، یہ معیار بھی بڑھ رہا۔ دیکھیے محبت کی ایک یہ شکل پہچانیے گا، یہ بھی محبت کی ایک۔ ویسے تو ساری دنیا محمد و آل محمد ہی کا صدقہ کھا رہی ہے، ہم بھی انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، بلکہ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ ان کے 6 مہینے کے بچے کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر حسین نے ایک قطرہ پانی کا پھینک دیا ہوتا تو قیامت تک ایک دانہ ہی رویدہ نہ ہو، آسمان کی طرف چلا جاتا تو ایک قطرہ پانی کا نہ برستا، تو جب پانی نہ برستا، رویدہ ہی نہ ہوتا تو ہم کھاتے کہاں سے؟ تو ساری دنیا ہی حسین کے بچے کا صدقہ کھا رہی ہے۔ اور اب ایک جملہ جاگ کے سن لیجیے تاکہ میں ایک بیان منزل تک پہنچا سکوں۔ صدقہ کھانا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں۔ صدقہ کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، صدقہ کھا کے نمک حرامی کرنا بری بات ہے۔
کان کھول کے سن لو، اگر ہم حسین کا صدقہ کھا رہے ہیں تو حسین کی گا بھی رہے ہیں۔ نمک حرام وہ ہے جو کھا تو حسین کی رہے اور گا کہیں اور۔ تو ظاہر ہے کہ کھانے کا انتظام ہے، کسان تک کھانا پہنچے گا۔ سنیے، لیکن کھانا بنوانے والوں سے یہ تو پوچھ لیجئے کہ مجمع کیا دیکھ کے انتظام کرتے ہیں یا مجمع کے آنے سے پہلے انتظام ہوتا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بھیا، دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور جملہ سن لیجئے، مہمان جتنا عظیم ہوتا ہے کھانے کا اہتمام بھی اتنا ہی عظیم کیا جاتا ہے۔ مجمع دیکھ کے کھانے کا اہتمام نہیں ہوتا، مجمع کے آنے سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے۔ شرف سے شرف نکل رہا ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ سرکار مہدی کیا پڑھ گئے۔ شرف سے شرف بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر میں آپ کی دعوت کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ اپنے نوکر سے سارا انتظام کرا دوں کہ دیکھو میرے آنے والے مہمان کو کسی طرح کی تو تکلیف نہ پہنچے، لیکن اگر میرے دسترخوان پر سراج بھائی آ جائیں تو نوکر کو ایک طرف کر دوں گا، تو ہٹ، آج میں انتظام کروں گا، اس لیے کہ مہمان اتنا عظیم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھیا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مہمان عظیم ہے، انتظام بھی عظیم ہونا چاہیے۔ میں کس لیے بیان کر رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ فاطمہ کی ڈیوڑی پر ہندوستان کا صدر نہیں آیا تھا، فاطمہ کی ڈیوڑی پر وما محمد اللہ رسول آیا تھا۔ فاطمہ کے دسترخوان پر طہا آیا تھا، یاسین آیا تھا، قلم آیا تھا، مدثر آیا تھا، مزمل آیا تھا۔ اور جب کھانے سے فارغ ہو کے اللہ کا رسول چلا تو کنیزی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یا رسول اللہ، کل میری دعوت قبول کر لیجیے۔ دیکھیے، فضا کا ہاتھ جوڑ کر دعوت کی پیشکش کر دینا یہ الگ ایک منزل ہے، لیکن رسول اللہ کا فضا کی دعوت کو قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام نے اخلاق کی ان بلندیوں کو پیش کر دیا تھا جہاں فضا نہیں رہی تھی، کنیزی نہیں تھی، غلامی نہیں تھی، کنیزی فضا بن چکی تھی۔ میری دعوت کو قبول کیجیے۔ رسول اللہ نے کہا بہتر۔ اللہ کا رسول چلا گیا، اگلے روز آ گئے، مولا کائنات جناب فاطمہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، جناب فاطمہ ابو الحسن کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ رسول اللہ نے کہا، آج میں فضا کا مہمان ہوں، کھانے کا کوئی انتظام تھا نہیں، جو بات میں نے کہی تھی، کوئی انتظام نہیں۔ حالانکہ میں نے بہت سو کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ فضا نے ابو الحسن سے اس لیے نہیں کہا کہ فضا نے علی کو مجبور پایا، ایسی ذہنیت پر، اس لیے کہ مجبور کے دروازے پر سائلوں کی قطاریں ہم نے نہیں دیکھی۔
تو فضا نے آگے بڑھ کر کہا شہزادی آج رسول اللہ میرے مہمان ہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں. بس ایک مرتبہ فضا نے ہاتھ جوڑ کر یہ کہا کہ رسول اللہ میرے مہمان ہیں. حجرے میں پہنچی، مصلی عبادت بٹھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، شکر کا سجدہ کیا، پروردگار کھانا بھیج، اس لیے کہ تیرے حبیب کو دسترخوان پہ بلایا ہے. جیسے ہی فضا نے یہ آواز بلند کی، میں نے گھبرا کے کہا فضا کیا دعا کر رہی ہو؟ کہا وہاں سے بھی کھانا آتا ہے. تو فضا نے جواب دیا یہاں سے بھی تو جاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دعا کی، کھانا آیا، اللہ کے نبی نے کھانا کھایا. فضا نے بتا دیا کہ میرے فضائل پر بعد میں بحث کرنا، پہلے فاطمہ کے کریکٹر کو دیکھو، پہلے فاطمہ زہرا کی عظمت کو دیکھو کہ ان کی کنیز اس مرتبہ پہ ہے کہ دعا کرتی ہے تو جنت کا کھانا یہاں منگواتی ہے. تو فاطمہ زہرا کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اللہ اکبر. فاطمہ کس منزل پر ہو؟ بس یہ ایک بات سن لیجیے عظمت فاطمہ زہرا کے حوالے سے. دیکھیے مولائے کائنات سے بڑھ کر، رسول اللہ کے بعد مولائے کائنات سے بڑھ کر کوئی عالم ہے نہیں، ہے نا؟ اور فاطمہ زہرا اس باعظمت خاتون کا نام ہے کہ جو علی جیسے عالم سے مخاطب ہو کر یہ آواز دیتی ہے کہ علم یا ابوالحسن. سناٹا چھا گیا نا. آپ علماء سے پوچھئے یہ علم کا لفظ جو ہے عربی میں وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے والے کو یہ بتانا ہو کہ سب کچھ آپ ہی نہیں جانتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سب کچھ آپ ہی نہیں جانتے، ہم بھی جانتے ہیں. اے علی یاد رکھنا میں تمہاری مکمل ہمسر ہوں، میں مولویوں کی بیویوں کی طرح تمہارے گھر میں کھانا پکانے کے لیے نہیں آئی ہوں. اگر یہ پردہ بیچ میں حائل نہ ہوتا تو ممبر پر بیٹھ کے میں بھی کہتی سلونی سلونی. میں تمہاری مکمل ہمسر ہوں. جتنے فضیلت والے آپ اتنی فضیلت والی میں، جیسے معصوم آپ ویسی معصومہ میں، جیسے کریم آپ ویسے کریم میں، جتنے شجاع آپ ویسی شجاع میں. یہ تو عورت ہونے کی وجہ سے منصب امامت نہیں ملا، ورنہ جس کو پال دوں وہ امام، جس کے ساتھ رہوں وہ امام. رسول اللہ نے ایسے ہی کوئی فرمایا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کوئی قصور نہ تھا. یہ 3 منزلیں ہیں، آپ اسے بہتر جانتے ہیں. دیکھیے عورت کے لیے کمال کی بات یہ ہے، بس سن لیجیے آپ کے کلام. عورت کے لیے کمال کی بات یہ ہے کہ عورت کسی اچھے باپ کی اچھی بیٹی، اور کہیے تو جملے میں مضبوط اور جہاں لکھتا تھا جائے ہو جائے گا. عورت مکمل عورت جب ہے جب اچھے باپ کی اچھی بیٹی ہو.
دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، اس پہ بولو گے. عورت مکمل عورت جب ہے جب اچھے شوہر کی اچھی بیوی ہو. اب کم بولے، اب زیادہ بولیں گے. عورت مکمل عورت جب ہے جب اچھے بچوں کی اچھی ماں ہو، اچھے باپ کی اچھی بیٹی، اچھے شوہر کی اچھی زوجہ، اچھے بچوں کی اچھی ماں. اگر اچھے کا لفظ ہٹا کے ایک اور لفظ لے آؤں تو آپ کا عقیدہ بن جائے گا، آپ زیادہ بولنے لگیں گے. عورت مکمل عورت جب ہے جب سچے باپ کی سچی بیٹی ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں یہ دیکھیے گا. عورت کان کھول کے سننا عورتوں کو. عورت مکمل عورت جب ہے جب سچے باپ کی سچی بیٹی ہو. عورت مکمل عورت جب ہے جب سچے شوہر کی سچی بیوی ہو. عورت مکمل عورت جب ہے جب سچے بچوں کی سچی ماں ہو. اس سناٹے کو توڑ دوں. جب کوئی ایسی عورت کسی دور میں پیدا ہوتی ہے تب اس دور کے نبی کو مباہلہ کا حکم ہوتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کے نام پہ. ایسی عورت کسی دور میں پیدا ہو جائے تب اس دور کی عورت کو مباہلہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ. اس لیے کہ سچے باپ کی سچی بیٹی، سچے بچوں کی سچی ماں، سچے شوہر کی سچی زوجہ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے میں جس معیار پہ اپنی بات لانا چاہتا تھا اس معیار مجھے رسپانس نہیں ملا، لہٰذا میں آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ جلدی بتاؤ. ہے. اللہ ہے عالم الغیب، ہر چیز کا ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے. اللہ ہے عالم الغیب. اللہ عالم الغیب. اس کو سمجھنے کی بات معلوم نہیں تھی کہ میرے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جب یہ معلوم تھا کہ نبی کا بیٹا نہیں ہے تو حکم کیوں دیا کہ تم اسے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. یہ نبی سے کیوں اعلان کرنا ہے؟ حبیب ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. اللہ تو عالم الغیب ہے، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حبیب کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو فاطمہ زہرا نے آواز دی، بابا یاد رکھنا تم پہ بھروسہ کر کے مباہلے میں نہیں بلایا ہے اللہ نے، مجھ پہ اعتماد کیا ہے. اس کے معیار سے کبھی دل کی کوئی بات نہیں کریں.
میں علماء کی موجود کی میں یہ جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اتنا زمانہ بدل گیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ بیٹی باپ کی قبر میں فریاد کر رہی ہے. پہلے جملہ رونا پھر زندگی میں رونا. پہلے جملہ سنو پھر رونا. میں جانتا ہوں اگر آپ فاطمہ زہرا سے محبت کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں جب بھی جملہ یاد آئے گا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. رسول اللہ کی وفات کے بعد بیٹی باپ کی قبر میں فریاد کر رہی ہے بابا اب میں وہ فاطمہ نہیں رہی. وہ کہنا پڑا فاطمہ سے بابا اب میں وہ فاطمہ نہیں رہی. بابا مجھے اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دلوں کو پڑھتے تو اس کا انکار کی. اپنا زمانہ بدل گیا. اصل لاتی کوئی دوسرا دینے والا نہیں تھا فاطمہ سے. لیکن ہونا تو یہ چاہتے تھا کہ تمام مسلمان مل کے آتے اور فاطمہ زہرا کو اس کے بعد کا پرچہ دیا. لیکن ہوا تو کیا ہوا؟ آئے مسلمان آئے. مجھ سے میں پوچھے گا تاریخ اسلام سے پوچھے. مسلمان آئے علی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کیا کہا یا علی فاطمہ سے کہیے کہ رونے کا وقت مقرر ہے. اس لیے کہ ان کے رونے سے ہمارے باتوں کا مولا کائنات نے جنت البقیع میں ایک اجلا کام کو کرایا یا شامیہ کا نصب کرایا. اس کا نام رکھا بیت الرسل. صبح کی نماز پڑھتی تھی, حسنین کو ساتھ دیتی تھی, بیت الرسل میں پہنچتی تھی, مصلی اماموں پہ بیٹھی رہتی تھی, باپ کو رو کے انتظار کر کے آنسو بہاتی ہے. اب میں کیسے نہ پڑھوں اور پڑھوں گا میں کہ کربلا میں ہی مصائبوں کا پہاڑ نہیں ٹوٹا. کربلا سے پہلے بھی مصائب کا پہاڑ ٹوٹا. بتائیے فاطمہ زہرا کو کون غصہ دینے کے لیے؟ ایک بلال تھے, بلال کو مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. یہ بھی سن لیجیے. ایک مطلب کی بات جب بلال لوٹ کے آئے ہیں جناب بابو کو پتہ چلا کہ بلال بھی سلام کے لیے در دولت پر حاصل کے لیے حاصل ہو سلام کرنے کے لیے جناب فاطمہ زہرا آپ کی پسند اس میں میرے رسول کی پسند. جب یہ جملہ پڑھا ہے جب بلال میرے سیدہ کے موقع نے سلام کیا ہے اور جناب سیدہ آئینے تو جناب سیدہ نے جملہ کہا بلال میرے بابا کی وفات کے بعد تم بھی مجھے بھول گئے. بلال نے بھی مجھے بھلا دیا. میں آپ سے ہاتھ جوڑ اسلام بھائی آپ ایمان سے بتائیے, آپ بتائیے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں, آپ نے اپنے سماج میں جملے کو بولتے ہوئے دیکھا کب بولا جاتا ہے جملہ؟ یہ جملہ جب بولا جاتا ہے جب کسی پہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے اور کوئی یہ نہ پوچھے کہ کیا ہوا. کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں اس بیوی نے. اور عمر کتنی پائی؟ یہ تو خود ایک پرسی آیا جملہ کہ کتنی عمر پائی؟ 18 برس. میں کبھی نہ پڑھتا, خدا کی قسم کی ذمہ داری سے بول رہا ہوں, لیکن فرمائش سے روایت کرو. 18 برس, 18 برس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ 18 برس کی زندگی سینے کا ہاتھ رکھ کے سوچو 18 برس کی حیات کیا ہے. اور دیکھیے ممبر کی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو فاطمہ زہرا نے 18 برس کی حیات پائی ہے اس میں 9 سال باپ کے گھر میں گزارے, 9 سال شوہر کے گھر میں گزارے, اور یہ جو 9 سال شوہر کے گھر میں گزارے اس میں کوئی روایت نہیں بتاتی کہ کبھی فاطمہ زہرا نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. اب بھی نہ روئے تو کب رو.
आवाजें, किसी ने तब बात किया, फातिमा ने पूछा कौन? आवाज आई यतीम। बड़ी सख्त मंजिल है, बहुत सख्त मंजिल। खुदा किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया दिला दे। अरे आमीन कहिए, आमीन कहिए। बड़ी सख्त मंजिल। आप तो शायद वाकिफ ना हो, लेकिन मेरे भाई मौलाना फरमान साहब, एक बात याद आ गई तो मैं बयान कर दिया। 4 बरस का था मैं जब मेरे वालिद का साया मेरे सर से उठा। देखिए, जज्बाती नहीं होना चाहता, मगर आप तक एक बात पहुंचा रहा हूं। मैंने किसी किताब में ये जुमला नहीं पढ़ा है, ना मैंने किसी जाकिर से सुना, ना किसी आलिम से सुना। जो कुछ हालात ने दिया है वो आप तक पहुंचा रहा हूं, मगर सब कुछ मजलिस भूल जाना, इस जुमले को फरामोश मत कर देना। यतीम हमेशा देने वाले हाथ में रख पड़ता। हमेशा देने वाले हाथ को छोटे से बच्चे ने जब तक बात किया, फातिमा ने पूछा कौन? आवाज आई यतीम। फातिमा ज़हरा ने कहा बेटा आजा, दरवाजा खुला है। छोटा सा बच्चा दरवाजा खोल के पैगंबर की बेटी के सामने पहुंचा, हाथों में जोड़कर बोला, पैगंबर की बेटी, मेरी माँ जिंदा है। मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ गया है। मेरी माँ मजदूरी करती है, मजदूरी करके मेरा पेट भरती है। मेरी माँ जिंदा है, मजदूरी करती है, मजदूरी करके मेरा पेट भरती है, लेकिन 2 दिन से मेरी माँ बीमार है। और जब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं तो मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मा मुझे मदीने में ऐसा घर बता। अगर मुझे घर पे जाकर सवाल करूँ तो मेरा सवाल पूरा होता है, इसलिए कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तो मेरी माँ ने कहा बेटा मदीने में कौन ऐसा करे तो तेरे सवाल को पूरा कर देगा, मगर जा ये घर का पता लगा, पैगंबर की बेटी के नाम से मालूम है, अगर कुछ होगा तो जरूर। अब यतीम कहता है, सुनिए फिर, अब यतीम कहता है पैगंबर की बेटी, मैं बड़े शरीफ बाप का बेटा हूं, मैं कभी तेरे दरवाजे पे ना आता मगर भूख नहीं। फातिमा ज़हरा ने सुना आवाज, फिजा दौड़ी के फिजा आई। शहजादी क्या होगी? फिजा यतीम, 2 दिन से बच्चा भूखा, इसकी माँ इस तरह बीमारी पर, घर में कुछ खाने को है? तो फिजा ने हाथ जोड़ कर जवाब दिया, शहजादी तुझे तो मालूम है कि तेरे बच्चों के आज तीसरा फाका है, बस खुदा के वास्ते आज तीसरा फाका। फातिमा ज़हरा ने सुना, फिजा मस्जिद से अबू हसन को बुला के मुझे यतीम का पेट होगा। मस्जिद से अबू हसन को बुला के कायनात का मालिक आए। फातिमा ज़हरा ने कहा इसकी माँ इस तरह बीमारी पर है, बच्चा यतीम, 2 दिन से भूखा, खुदा की कसम कायनात का मालिक सर झुका के खड़ा हो गया। फातिमा ज़हरा ने अबू हसन को देखा, अपने सर से चादर उतारी, अबू हसन की तरफ चादर को बढ़ाया, इसको ले जाओ गिरवी रखा, गिरवी रखा। मगर इस बच्चे का पेट, फातिमा ज़हरा की चादर को लिए यहूदी के पहुंचे के लिए रखा चौड़ा, फिजा ने आटा पीसा, फातिमा ज़हरा ने रोटियां पकाकर बच्चे के करीब लाई, दस्ते शक्कर सर पे रखा, मेरे बेटे खाना खा, बच्चा भूखा,
کھانا کھانا چھوڑ کھاتے کھاتے ایک مرتبہ یہ نہیں بولا بس میں کٹی بیٹی میرا پیٹ بھر گیا مجھے زیادہ تو میری ماں انتظار کر رہی میری ماں بستر بیماری پر ہے انتظار کر رہی ہوگی میں کیسے مجبور آپ کیسے سنوں خدا کی قسم جب اس بچے نے یہ کہا تو فاطمہ زہرا نے جو روٹیاں بچی تھی نا وہ بچی ہوئی روٹیاں فاطمہ زہرا نے اس کے یتیم کے دامن میں باندھنا چاہیے جب بچی ہوئی روٹیوں کو فاطمہ زہرا یتیم کے دامن میں باندھ رہی تھی تو یتیم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے پیغمبر کی بیٹی تو رکھ لے تیرے بچے بھی تو باقی سے ہیں تو فاطمہ زہرا نے جواب دیا